السلام علیکم۔ رات کے 3 بجے وہ سب سونے کے لیے لیٹی تھیں۔ اگلی صبح بے حد خوشگوار تھی۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ سب شام کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ دن بے حد مصروف تھا۔ دن چھوٹے تھے اور راتیں قدرے سخت۔ مریم اور لاروش رانا کو لے کر پارلر چلی آئیں۔ تیار ہونے سے پہلے اسے زین کی فرمائش یاد آئی تھی۔ دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ اپنے کوڑے سفید ہاتھ دیکھتے ہوئے اس نے مہندی لگوانے کا فیصلہ کیا۔ رانا تیار ہو چکی تھی جبکہ مریم کے بعد اب اس کی باری تھی۔ پہلے میرے ہاتھوں پر مہندی لگا دیں آپ، پھر تیار کیجیے گا مجھے، زین کو سوچتے ہوئے اس نے مہندی لگوانے والی لڑکی کو مخاطب کیا۔ تمہیں مہندی کی اسمیل سے الرجی ہے وش؟ تم مہندی مت لگواؤ ورنہ پھر تمام وقت پریشان رہو گی تم، رانا نے اسے سمجھایا۔ سارا دن نکال کر اب یاد آ رہی ہے تمہیں مہندی، اور خواہ مخواہ ان محترمہ کی باتوں کو دل پر لے کر خود کو مصیبت میں مت ڈالو۔ چپ چاپ تیار ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ ہال چلو۔ پارلر والی کا اپنے چہرے پر چلتا ہاتھ روک کر مریم نے اسے ڈپٹا۔ میں ان میڈم کی وجہ سے نہیں کہہ رہی، میرا دل کر رہا ہے مجھے لگوانی ہے مہندی اور بس۔ لاروش نے تماشا دیکھتی مہندی لگانے والے کو اپنے پاس بلایا۔ وہ کون پکڑ کر اس کے ہاتھ پر نقش و نگار بنانے لگی۔ کس کی بات کر رہی ہو تم دونوں؟ رانا نے الجھن سے ان دونوں کو دیکھا۔ مریم نے تفصیل سے اسے ساری بات بتائی۔ بیوٹیشن بھی مسکرا کر ان تینوں کو دیکھنے لگی، پھر مسلسل بولتی مریم کو ٹوک دیا۔ آپ پلیز چپ کر کے میک اپ کروا لیں ورنہ بیس خراب ہو جائے گی۔ مریم فوراً خاموش ہوئی، جبکہ اسے یوں اچانک چپ ہو جانے پر مہندی لگواتی لاروش کھلکھلائی۔ رانا نے متفکر ہو کر اس کا ہنستا چہرہ دیکھا۔ وہ اسے عائشہ کے متعلق خبردار کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لاروش کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں اور رانا جانتی تھی کہ اس کی بدلتی کیفیت کی وجہ کیا ہے۔ مریم ٹھیک کہہ رہی ہے وشی، عائشہ کی باتوں کو سیریس لے کر خود کو تکلیف مت دو میری جان۔ دیکھو تمہاری آنکھوں میں پانی آ رہا ہے، تمہارے ہاتھ تو ویسے بھی بہت خوبصورت ہیں، مت لگواؤ مہندی۔ رانا نے فکر سے اسے سمجھایا۔ ایک ہاتھ پر مہندی لگ کر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہندی لگاتی لڑکی رک کر اجازت طلب نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اٹس اوکے رانا، ابھی ہاتھ دھو لوں گی تو اسمیل بھی چلی جائے گی، پھر ٹھیک ہو جاؤں گی میں، اور میں سچ میں عائشہ آپی کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہی، میرا دل چاہ رہا ہے بس اسی لیے۔ اس نے اطمینان سے رانا کو جواب دیا۔ مہندی والی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ رانا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ لاروش مہندی لگانا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کے ہاتھ پر گیلی مہندی لگی ہوتی تو اس کی اسمیل کی وجہ سے دور بھاگتی تھی، مگر آج وہ ایسا کر رہی تھی تو ضرور کوئی خاص وجہ تھی۔ مریم کا ہیئر سٹائل بنا کر بیوٹیشن اب اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ ہم دونوں تو ریڈی ہو گئے ہیں، تمہارے ویٹ میں بہت دیر ہو جائے گی، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ آئینے میں اپنا جائزہ لیتے ہوئے مریم نے لاروش کو مخاطب کیا، جو پانی بھری سرخ آنکھوں کو جھپکتے ہوئے خود کو کنٹرول کر رہی تھی۔ مہندی لگ چکی تھی مگر سوکھنا باقی تھی۔ عفان کا میسج آیا ہے، وہ 5 منٹ تک لینے آ رہا ہے، رانا نے اطلاع دی۔ تم دونوں عفان کے ساتھ چلے جاؤ، میں آ جاؤں گی، لاروش نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ اس کی سرخ پڑتی ناک اس کے ضبط کی گواہی دے رہی تھی۔ دل خراب ہو رہا تھا مگر منہ پرے کیے وہ مہندی سوکھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تم نے اس مہندی کی تلوار ضرور سر پر لٹکانی تھی، اب سب پوچھیں گے تمہارے بارے میں، رانا غصے میں ہمیشہ کی طرح الٹا ہی بولی تھی۔ اسے لاروش کی بگڑتی حالت تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ پارلر میں موجود بیوٹیشن سمیت ہیلپرز نے بھی حیرت سے کانفیڈنٹ سی دلہن کو دیکھا جو تیار ہونے کے بعد بھی مسلسل بول رہی تھی، لپسٹک خراب کر کے ہی دم لوگی تم، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اس سے میں نپٹ لیتی ہوں۔ مریم نے رانا کو خاموش کروایا۔ اب کیا نپٹو گی، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، اور دیکھو تمہارے موبائل پر بھی میسج آیا ہے، شاید عفان ہی ہے۔ لاروش نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے موبائل کی طرف متوجہ کروایا اور خود مہندی دھونے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ واقعی عفان کا میسج تھا، وہ گاڑی لے کر آ چکا تھا۔ مریم نے جلدی سے سامان سمیٹا اور رانا کو نکلنے کا اشارہ کر کے خود لاروش کے پاس آئی۔ ہم جا رہے ہیں،
30 منٹ تک ریڈی ہو جاؤ، میں کسی کو بھیج دوں گی، اوکے؟ ٹھیک ہے، دفعہ بھی ہو جاؤ اب، یا یہیں دودھ پلائی کرو گی؟ لاروش اس کو وہیں جمع دیکھ کر جھنجھلا گئی۔ مریم بڑے دفعہ ہو کہہ کر پارلر سے باہر آ گئی جہاں دو لڑکیاں رانا کو گاڑی میں بٹھا رہی تھیں۔ وہ خود بھی دوسری طرف سے دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بے شرم خود بیٹھ گئی، میری ہیلپ نہیں کی۔ رانا نے بیٹھتے ہوئے اسے گھڑکا۔ نقصق سے تیار عفان نے مسکراتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ رانا تم چپ کر جاؤ اور اپنے چہرے پر ذرا گھبراہٹ طاری کر لو، ورنہ تمہارا یہ آج کا کانفیڈنس مجھے بے ہوش کر دے گا۔ مریم نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے رانا کو شرم دلائی، بدلے میں وہ اور عفان ہنس پڑے۔ بارات آنے میں ابھی کچھ وقت تھا، البتہ ہال میں سب گھر والے اور چند مہمان موجود تھے۔ اونچی آواز میں لگے گانے ماحول کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ نشال اور مشال فوراً برائڈل روم میں گھس گئیں۔ بلا شبہ آج رانا بہت مختلف اور حسین لگ رہی تھی، جبکہ بلیک شلوار سوٹ پر کریم کلر کی گرم مردانہ شال کندھے پر ڈالے زین احمر نیازی عائشہ کے دل پر ضربیں لگا رہا تھا۔ بی جان نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ مریم اور رانا کو اکیلا آتا دیکھ وہ پریشان ہوا تھا۔ مہمان آنے لگے اور پھر اگلے 20 منٹ میں بارات بھی آ گئی۔ براتیوں کو خوش آمدید کہہ کر وہ سیدھا مریم کے پاس آیا۔ لاروش کہاں ہے؟ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ اس کے لہجے میں پریشانی اور بے تابی واضح تھی۔ او شٹ، مجھے یاد نہیں رہا ذہن بھائی، لاروش ابھی پارلر میں ہی ہے۔ میں نے اسے 30 منٹ کا کہا تھا، اب تو گھنٹے سے اوپر ہو گیا۔ آپ پلیز اسے لے آئیں جا کر۔ مریم خود بھی پریشان ہو رہی تھی، رانا بھی متفکر ہو چکی تھی۔ زین نے مریم کو سنجیدگی سے گھورا، اس نے ڈر کر آنکھیں جھکا لیں۔ عفان سے پارلر کا ایڈریس پوچھ کر وہ تیزی سے پارکنگ سے گاڑی نکال کر مین روڈ کی طرف آ گیا اور اگلے 10 منٹ میں وہ پارلر کے سامنے کھڑا لاروش کو کال کر رہا تھا۔ اسے تیار ہوئے 15 منٹ ہونے کو آئے تھے، مگر ابھی تک کوئی بھی اسے لینے نہیں آیا تھا۔ ریڈ کلر کا نیٹ کا فراک اور میچنگ جویلری پہنے وہ سیفٹی پن سے سیٹ کیے گئے دوپٹے کو بار بار صحیح کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی مناسبت سے میک اپ کا سافٹ اینڈ لائٹ ٹچ دیکھ کر بیوٹیشین نے اپنے ماہر ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ مزید 10 منٹ گزرنے پر اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے فوراً موبائل کان سے لگایا۔ باہر آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ بھاری مردانہ لہجہ ابھرا تھا۔ وہ غور کیے بنا اپنا ریڈ کلچ پکڑ کر باہر چلی آئی۔ فراک سنبھالتے ہوئے وہ اپنی ہی دھن میں آئی تھی، مگر سامنے زین احمر نیازی کو گاڑی سے ٹیک لگائے آئے کھڑا دیکھ کر وہ ایک پل کو رک گئی، اور رک تو زین کی نظر بھی گئی تھی۔ کھلتا ہوا ریڈ کلر اس کی شہابی رنگت پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ بالوں کا ہیئر سٹائل اس کے فیس لک کے مطابق بنایا گیا تھا۔ شانے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے درست کرتے ہوئے وہ اس کے بالکل سامنے آ رکی۔ جو دم بخود اسے دیکھ رہا تھا، شرم کے مارے لاروش نگاہ نہ اٹھا پائی، ورنہ اس دلربا شخص کو دیکھ کر آج وہ خود بھی محبوط رہ جاتی۔ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ وہ فرنٹ ڈور کھول کر جلدی سے بیٹھ گئی۔ وہ بھی ہوش میں آیا، پھر سر جھٹکتے ہوئے دروازہ کھولا اور سیٹ پر بیٹھ کر اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے اس نے ایک نظر اس بڑی پیکر پر ڈالی جو کنفیوز سی سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ گلابی ہاتھوں پر رچی مہندی کا رنگ خوب ہی چڑھا تھا۔ سڑک پر نظر جماتے ہوئے زین نے اپنے مچلتے دل کو ڈپٹا۔ فل سپیڈ سے گاڑی بھگاتے ہوئے وہ گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال لیتا جو آج کل سے بھی زیادہ بڑھ کر حسین لگ رہی تھی۔ گاڑی میں پھیلی دل فریب کولون کی مہک کی بدولت مہندی کی خوشبو نہ ہونے کے برابر تھی۔ سو ہاتھ گود میں رکھے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی رک گئی۔ لاروش نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، مگر دور دور تک کوئی حال نہیں تھا۔ اس نے حیران ہو کر زین کی طرف دیکھا جو گاڑی سے اتر کر روڈ کراس کر رہا تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد وہ واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گجروں کا شاپر تھا۔ ڈیش بورڈ پر شاپر رکھتے ہوئے اس نے لاروش کو گجرے پہننے کا کہا اور خود گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جب 2-3 منٹ گزرے تو زین نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ہال میں جا کر پہن لوں گی، اس نے صفائی دی۔ ابھی کیا ہے؟ زین نے اس کے کنفیوز سے چہرے پر نگاہ جمائی۔ ابھی کیسے پہنوں؟ اس کی گہری نظروں سے وہ پزل ہوئی۔ جیسے پہنتے ہیں ویسے پہنو، زین نے فوراً جواب دیا۔ نہیں پہنے جائیں گے، پتیاں ٹوٹ جائیں گی۔
لاؤ میں پہناؤں۔ گاڑی ایک سائڈ پر روکتے ہوئے اس نے گجرے شاپر سے باہر نکال لیے۔ اس کا گورا ہاتھ نرمی سے تھام کر زین نے گجرا پہنایا، پھر دوسرا ہاتھ۔ اس دوران کچھ حیران کچھ پریشان سی لاروش اس کی عنایت پر اس کی جانب دیکھتی رہی، جو بلیک شلوار سوٹ میں غضب لگ رہا تھا۔ زین کی نگاہیں اس کے مہندی رچے ہاتھوں پر تھیں جو اس کی نرم گرفت میں ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر لاروش کی جانب دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نگاہ ملنے پر لاروش نے گھبرا کر نظر جھکا لی۔ دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ زین احمر کے لب مسکرائے تھے۔ چلے پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ لاروش نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر زین کی گرفت نرم ضرور تھی مگر کمزور نہیں۔ وہ اپنی کوشش میں ناکام رہی تھی۔ تھینکس لاروش کہہ کر زین نے اس کے مہندی رچے ہاتھوں کی پشت پر اپنے شفاف ہونٹوں کا لمس چھوڑ دیا۔ وہ جی جان سے لرز گئی۔ یہ کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا؟ وہ اتنا سنجیدہ مزاج آج اتنا نرم مزاج کیسے ہو گیا تھا؟ گرم نگاہیں، میٹھا لہجہ، نرم گرفت، اور اب یہ نوازش۔ کیا زین احمر کو بھی اس سے محبت ہو گئی تھی یا وہ محض اس کے حسن سے متاثر ہو رہا تھا؟ زین نے حیران بیٹھی یک ٹک اپنی جانب تکتی۔ لاروش کا گال تھپ تھپایا۔ وہ بکھلا کر نظر پھیر گئی۔ اپنی بے ساختگی پر وہ شرمندہ ہوتے ہوئے گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ چہرہ گلابی ہو رہا تھا جبکہ زین کے لبوں کی تراش میں تبسم کھلنے لگا۔ اس کے شرمائے گھبرائے روپ پر ایک بھرپور نگاہ ڈال کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پھر سارے راستے وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی جس پر ابھی چند پل پہلے زین احمر نیازی نے اپنے لب رکھے تھے۔ اسے وہ دہکتا ہوا لمس اپنے ہاتھ پر پوری شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ جس وقت وہ دونوں حال میں داخل ہوئے وہاں موجود ہر شخص کی نگاہ میں اس کے لیے ستائش ابھری تھی۔ کسی نظر میں رشک تھا تو کسی میں حسد۔ زین عفان اور چند لڑکوں کے گروپ کی طرف بڑھ گیا جبکہ لاروش کو آتے ہی مریم اور نشال نے گھیر لیا۔ سوری یار، میں بھول ہی گئی تھی۔ ہمارے آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی بارات آ گئی تو بس دیکھتے ہی خیال آیا میں نے زین بھائی کو بھیج دیا۔ مریم نے فوراً معذرت کی۔ اپنی عجلت میں اس کے چہرے پر بکھرے رنگ نہیں دیکھ پائی تھی ورنہ اس کی درگت بنانا لازمی تھی۔ لاروش آپی، آج تو آپ بالکل پری لگ رہی ہیں۔ آپ کے ہاتھ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ بہت گہرا رنگ آیا ہے مہندی کا۔ سچی زین بھائی بہت خوش نصیب ہیں کہ ان کی شادی آپ سے ہو گئی۔ نشال نے معصومیت سے اسے سراہا۔ تھینکس گڑیا، تم بھی آج باربی ڈال لگ رہی ہو۔ اس کا گال چھوتے ہوئے لاروش نے پیار سے کہا۔ مریم نے بھی اب کی بار اس کا جائزہ لیا۔ وہ واقعی آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب نظر لگاؤ گی کیا؟ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر لاروش نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی۔ تمہیں نظر لگانے کے لیے تمہارے شوہر نامدار کافی ہیں۔ وہ دیکھو اب بھی تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ مریم چڑھنے والوں میں سے نہ تھی، الٹا اسے ہی چھیڑ ڈالا۔ وہ پل میں گلابی ہوئی۔ اس کے یوں شرمانے پر مریم نشال کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑی۔ تبھی مشال وہاں آئی تھی۔ یو لکنگ گارجس لاروش، زین بھائی تو آج دل کو سنبھالے پھریں گے۔ اپنی خیر مناؤ، مجھے لگ رہا ہے آج ہی رخصتی کروائیں گے۔ مشال بھی کچھ کم نہ تھی۔ لاروش نے فوراً گھبرا کر نفی میں سر ہلایا جس پر وہ تینوں ہنس پڑیں۔ اچھا چلو اب دودھ پلائی کی رسم کر لو، تمہاری وجہ سے ہی اب تک نہیں کی۔ چلو آؤ۔ مریم نے لاروش کا ہاتھ پکڑ کر برائڈل روم کا رخ کیا جہاں دودھ پلائی کے لیے دودھ اور گلاس وغیرہ رکھا تھا۔ نشال اور مشال نے ان دونوں کی پیروی کی۔ شازر سے دودھ پلائی اور جوتا چھپائی کے 20,000 بٹور کر وہ سب ہنسی خوشی سے اسٹیج سے اتری تھیں۔ اسٹیج کے بالکل پاس کھڑی عائشہ نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنا پاؤں تھوڑا سا آگے کیا تھا اور اپنے دھیان میں اترتی لاروش بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی کب سے اس پر نظریں جمائے کھڑا معیز حمدانی حرکت میں آیا تھا اور اگلے ہی پل اسے گرنے سے بچا لیا۔ اپنا پلان فیل ہوتا دیکھ عائشہ بل کھا کر رہ گئی جبکہ دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے معیز حمدانی اس کے بالکل مقابل تھا۔ لاروش نے حیرت سے اسے دیکھا اور فوراً اپنا بازو اس سے چھڑوایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دھیمے لہجے میں گھرائی۔ بس دیکھ لو، تمہاری محبت نے اتنا بیگانہ کر دیا ہے کہ یہاں بھی چلا آیا۔ اس کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ زین احمر کی نگاہ بھی لاروش کے پاس کھڑے اس لڑکے پر پڑ چکی تھی جبکہ لاروش کے ساتھ کھڑی مریم تذبذب لگ رہی تھی۔ دفع کرو اسے، تم چلو یہاں سے۔
مریم نے اسے گھسیٹا۔ ذرا فاصلے پر کھڑی عائشہ نے دھیمے لہجے میں کی گئی معیز ہمدانی کی بات سن لی تھی۔ یعنی یہ بات ہے۔ اس کے لبوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ آن ٹھہری۔ اس نے زین کی جانب دیکھا جو اب بھی لاروش کی جانب دیکھ رہا تھا، مگر اب کی بار نظروں میں الجھن تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے لب بھینچتے ہوئے مریم کے کان میں سرگوشی کی۔ رانا کا سسرالی بن کر آیا ہے۔ مریم کا لہجہ کڑوا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ نا سمجھی سے بولی۔ مطلب یہ کہ شازل بھائی کے فرینڈ کا چھوٹا بھائی ہے معیز۔ مریم کے لہجے میں تفکر تھا۔ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب اگر اس نے یہاں کوئی گھٹیا حرکت کر دی تو زین چھوڑیں گے نہیں اسے۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو چکی تھی۔ مریم نے اس کے کندھے پر تسلی دینے کو ہاتھ رکھا۔ پریشان مت ہو یار، وہ تو بائی چانس یہاں آیا ہے۔ جسٹ ریلیکس، اب تو ویسے بھی تیرا نکاح ہو چکا ہے۔ میں موقع دیکھ کر بتا دیتی ہوں اس کو، شرم ہوگی تو خود ہی باز آ جائے گا۔ مریم نے اسے سمجھاتے ہوئے معیز کی جانب دیکھا جو بار بار ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ معیز کی نگاہوں کی بے باکیاں محسوس کر کے زین نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ اپنی بہن کی بارات میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے معیز کے پاس جانے کی بجائے سیدھا لاروش کے پاس چلا آیا۔ مریم کے پاس کھڑی لاروش نے مقابل کھڑے زین احمر کو کچھ حیرت سے دیکھا جو آنکھوں میں ضبط کے سرخ ڈوڑے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلا لمحہ لاروش کے لیے اور بھی حیرت انگیز تھا، جس میں زین اس کا ہاتھ پکڑے حال سے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ ایک ٹرانس کی سی کیفیت کے زیر اثر وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ لاروش کو اس کے ساتھ یوں جاتا دیکھ معیز فوراً مریم کے پاس آیا تھا۔ یہ کون تھا اور لاروش کو کہاں لے کر گیا ہے؟ لہجے میں بے چینیاں بول رہی تھیں۔ وہ لاروش کے شوہر ہیں، کل شام ہی ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اور اب تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم لاروش سے دور ہی رہو۔ کرخت لہجے میں مریم نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ تو یعنی لاروش سچ کہہ رہی تھی، اس کا نکاح تھا اور نکاح ہو چکا تھا، تو کیا رخصتی بھی؟ اس سے آگے کا تصور بھی اس کے لیے محال تھا۔ اسے شدت سے اپنی ہار کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو تسخیر کرنے میں ناکام رہ گیا تھا، بس ایک یہی بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کئی بار وہ اس کی تذلیل کر چکی تھی اور اب اتنے آرام سے ایک شاندار ہمسفر کے ہمراہ تھی۔ معیز کی نظروں میں زین احمر کا وجیہہ سراپا گھوما تو اس کے دل میں بامبر جلنے لگے۔ کچھ تو کرنا تھا، ایسا کچھ جو ان دونوں کو جدا کر دے۔ وہ خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کر نہیں پا رہا تھا، جبکہ دوسری جانب زین اسے پارکنگ میں لا کر گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ وہ حیران پریشان سی اس کی اس اچانک کی جانے والی حرکت پر اسے دیکھنے لگی، اور حیران تو وہ خود بھی تھا کہ اسے ایسے یہاں لے تو آیا ہے مگر کہے کیا؟ ابھی رخصتی ہونی باقی ہے، آپ مجھے باہر کیوں لے آئے؟ وہ کہتے ہوئے اس کے الجھن زدہ چہرے کو دیکھنے لگی۔ میرے سر میں درد ہے، تم گھر چلو، زین نے بہانہ بنایا۔ لیکن رانا کی رخصتی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زین کو ہوا کیا ہے۔ بہن کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور وہ گھر جانے کی بات کر رہا تھا۔ اس کے کہنے پر زین بھی جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اپنا سر مسلتے ہوئے اس نے آنکھیں اس کے حسین چہرے پر ٹکائی تھیں۔ آنکھوں میں پڑے سرخ ڈوڑے اس کے اندرونی انتشار کا پتہ دے رہے تھے۔ لاروش پریشان ہو گئی۔ ککا کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ تفکر زدہ سی اپنی انگلیاں مروڑتی ہوئی وہ سیدھا اس کے دل میں اتر گئی۔ بہت زیادہ۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے وہ ہمار آلودہ لہجے میں بولتا اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گیا۔ دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں تو اس نے گھبرا کر کار کا دروازہ کھولا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ مم میں جا رہی ہوں اندر، تھوڑی دیر میں رخصتی ہو جائے پھر میں تائی اماں کو بتا دیتی ہوں آپ کی طبیعت کے بارے میں، جلدی سے کہتے ہوئے اس نے اندر کی جانب دوڑ لگا دی۔ زین کا جاندار کہکا گاڑی میں گونج اٹھا۔ وہ معصوم لڑکی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو سرزنش کی۔ رخصتی کے وقت سب سے بڑھ چڑھ کر رونے والی لاروش ہی تھی۔ وہ اتنا روئی تھی کہ روتی ہوئی فرحانہ بیگم کو اسے چپ کروانا پڑ گیا تھا۔ زین خود بھی دکھی ہو گیا تھا۔ اپنے پیاروں کی دعاؤں تلے روتی ہوئی رانا شازل کے سنگ بیاہ گھر سدھار گئی، جبکہ اس کے بچھڑنے پر وقتی طور پر دکھی وہ سب نیازی ہاؤس واپس آ گئے۔ گھر آتے ہی کپڑے چینج کر کے اس نے منہ دھویا تھا۔ مریم کی مدد سے سب مہمانوں کو ضرورت کی اشیاء فراہم کر کے وہ کچن میں جا گھسی۔ کل وقتی ملازمہ سے کچن صاف کروا کر وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تھی۔
سب کام کرتے کرتے اور اپنا بکھرا ہوا کمرہ سمیٹتے سمیٹتے اسے 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ تھکن سے چور ہوتے بدن کو بیڈ پر لیٹ کر آرام ملا تھا۔ دافتن اسے زین احمد کا خیال آیا۔ لاروش فوراً اٹھ بیٹھی اور گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کا 1:30 بجا رہی تھی۔ بیڈ سے اترتے ہوئے اس نے دوپٹہ کندھے پر ڈالا اور بال جوڑے میں لپیٹ کر سیدھا تائی کے پورشن میں چلی آئی۔ اس کا روم مریم چیئر کر رہی تھی۔ وہ اسے بتا آئی تھی کہ زین کی طبیعت پوچھنے جا رہی تھی۔ صبح کے تھکے سب اپنے ٹھکانوں پر گھسے یقیناً نیند کی وادیوں میں گم ہو چکے تھے۔ حسب توقع تائی امی کچن میں گھسی کھٹر پٹر کر رہی تھیں۔ تائی امی آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ فوراً ان کے پاس آئی اور چولہے پر پکتی چائے کو اتار کر کپ میں انڈیلنے لگی۔ ہاں بس فارغ ہو گئی تھی۔ یہ زین نے بتایا مجھے کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، سر میں درد کا کہہ رہا تھا شاید، تو میں نے سوچا چائے بنا دیتی ہوں۔ اب تم آ گئی ہو تو جاؤ تم ہی لے جاؤ۔ آخر میں وہ مسکرائیں۔ چچا جی تائی امی، میں بھی آپ کو یہی بتانے آئی تھی کہ ان کے سر میں درد تھا۔ چائے کا کپ ٹرے میں رکھ کر وہ ان کی طرف مڑی۔ بیٹا یہ ٹیبلٹس بھی دے دینا اسے، جلدی فرق پڑ جائے گا۔ کیبنٹ سے ٹیبلٹس کا پتہ نکال کر ٹرے میں رکھتے ہوئے فرحانہ بیگم نے اسے ہدایت دی اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ ان ماؤں میں سے تھیں جو اولاد کی خوشی کو دل عزیز رکھتی ہیں۔ بیٹے کی جگمگ کرتی آنکھیں وہ دیکھ چکی تھیں، جانتی تھی کہ اس وقت لاروش کے جانے سے زین کے سر کا درد اڑن چھو ہو جائے گا، سو مطمئن سی ہو کر اپنے کمرے میں چلی آئیں، جبکہ دوسری جانب متفکر سی لاروش چلتی ہوئی زین کے بیڈ روم کے دروازے تک آئی تھی اور پھر بنا دستک دیے کمرے کے اندر آ گئی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی ہر سو پھیلی تھی۔ اس کا دائیں پاؤں ہل رہا تھا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ بیڈ کے پاس آئی تھی اور سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھ کر ہاتھ مار کر سائڈ لیمپ آن کر دیا۔ آہٹ پر اور پھر اپنے گرد پھیلتی روشنی محسوس کر کے زین نے اپنی سرخ آنکھیں کھول کر آنے والے کو دیکھا تھا۔ لاروش کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ چونک گیا، پھر اگلے ہی پل اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، جیسے کہہ رہا ہو اب بھی کیوں آئی ہو۔ اس کی سرخ آنکھوں میں پڑے ڈوڑے لاروش کو بے چین کر گئے تھے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے اسے انجان بن رہا تھا۔ زین، لاروش نے ہولے سے پکارا تھا، آپ کے لیے چائے بھیجی ہے تائی امی نے، پلیز یہ پین کلر بھی لے لیں، آپ کا سر ٹھیک ہو جائے گا۔ لاروش کا تفکر قابل دید تھا مگر وہ دیکھ ہی کب رہا تھا۔ زین آپ سے کہہ رہی ہوں۔ اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہ پا کر وہ دوبارہ بولی تھی۔ زین نے بازو ہٹا کر اس کی جانب دیکھا جو اس کے سر پر کھڑی انگلیاں چٹخا رہی تھی۔ رائل بلو کاٹن کی شرٹ جس پر ست رنگی کڑھائی ہوئی تھی، بلو کلر کا ٹراؤزر اور بلو ہی دوپٹہ کندھے پر لٹکائے وہ چاند چہرہ لیے اسے بالکل کر دینے کو کافی تھی۔ زین کی آدھ کھلی آنکھیں اس کے باہر دکھلاتے وجود کو دیکھ کر پوری کھل گئی تھیں۔ رائل بلو کلر اس پر خوب جچ رہا تھا۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور باغور اس کو دیکھنے لگا۔ اسے اٹھتا دیکھ لاروش نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی، سو آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب قدم رکھنے لگی۔ رک جاؤ لاروش، وہ اس کے قدموں کی جنبش دیکھ چکا تھا۔ یہاں آؤ۔ اسے رکتا دیکھ زین نے اسے اپنے پاس بلایا۔ سرخ آنکھوں سے وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جانے کس قسم کی سنجیدگی تھی اس کے لہجے میں کہ لاروش چلتی ہوئی دوبارہ اپنی پہلی والی جگہ کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو یہاں۔ تھوڑا سا کھسک کر زین نے اس کے لیے جگہ بنائی۔ وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ زین کے اندر سکون اترنے لگا۔ وہ اس کے مقابل تھی، اس کے پاس، اس کے بے حد قریب تھی، اتنی کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے شنگرفی لبوں سے اوپر چمکتے تل کو چھو سکتا تھا، جسے چھونے کی خواہش اس نے کئی بار کی تھی مگر کوشش آج بھی نہیں کی تھی۔ وہ لڑکا، وہ جو تمہارے کالج میں بھی اس وقت تمہارے ساتھ تھا، آج بارات میں بھی براتیوں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ اس کی بات پوری نہیں ہو پائی تھی۔ معیز ہمدانی نام ہے اس کا، لاروش نے اسے بتایا۔ ہاں شاید وہی، کتنا جانتی ہو تم اسے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے سوال کر رہا تھا، اپنی الجھن سلجھانا چاہتا تھا کیونکہ رخصتی تک وہ لڑکا لاروش کے گرد منڈلاتا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلا گئی۔ مطلب کچھ نہیں، بس یہی پوچھ رہا ہوں کہ تم اسے کس حد تک جانتی ہو۔ اپنی سیاہ آنکھیں اس کی سرمئی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے وہ سنجیدگی سے دریافت کر رہا تھا۔ وہ میرا کلاس فیلو ہے، اس سے زیادہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ لہجے کو مضبوط بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس نے زین کو جواب دیا۔ آر یو شور؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔
ججا جی بالکل۔ خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے اپنا لہجہ نارمل رکھنا چاہا۔ دیکھو لاروش، اگر کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ آئی ول نیور مائنڈ۔ زین نے اس کا سرد پڑتا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر دبایا۔ زین کا لمس اس کے پورے جسم میں کرنٹ بن کر دوڑا تھا۔ نہیں تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، آپ فکر مت کریں۔ لاروش اسے کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی مریم نے موئز کو اس کے اور زین کے بارے میں بتا دیا تھا تو لاروش کو یقین تھا کہ اب وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہہ رہی ہو تو مان لیتا ہوں۔ اپنی گرفت میں لرزتا اس کا گلابی ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ آپ کی چائے شاید ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی کیونکہ زین کے لیٹ جانے سے اس کے لیے بیٹھنا دشوار ہو رہا تھا، لیکن اس کے اٹھنے سے پہلے ہی زین نے اس کا مومی ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا۔ لاروش پزل ہونے لگی۔ جب سے منتشر ہوتی دل کی دھڑکنیں اب بری طرح شور مچانے لگی تھیں۔ مجھے نہیں پینی چائے، وہ آرام سے بولا، مگر آنکھوں کی سرخی اور چہرے پر پھیلی اذیت اس کی تکلیف کا پتہ دے رہی تھیں۔ لیکن آپ کے سر میں درد ہے، لاروش نے اسے احساس دلایا۔ تو تم دباؤ۔ اس کا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھتے ہوئے وہ تکلیف زدہ سا بولا۔ لاروش نے دل کو سنبھالتے ہوئے اس کی پیشانی پر بکھرے بال اپنی مومی انگلیوں سے سمیٹے۔ زین کی رگوں میں سکون سا اترنے لگا۔ وہ آنکھیں موند کر اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرنے لگا۔ ان مومی انگلیوں کا لمس اس کے گرد حصار باندھنے لگا۔ ایک جادو تھا جس کے زیر اثر وہ پرسکون ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان ہاتھوں کو ایک بار پھر اپنے ہونٹوں سے لگا کر خود کو معتبر کر لے، مگر خود پر ضبط کیے وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ اس کے آنکھیں موند لینے سے لاروش کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ اس کا سر دباتے ہوئے وہ بے خود سی اس کا ہوبرو چہرہ دیکھنے لگی۔ گھنی سیاہ بھووں کا جوڑا پرسکون سا تھا۔ بند آنکھوں میں شاید خواب اترنے لگے تھے کیونکہ پلکوں کی لرزش رک چکی تھی۔ کھڑی ناک جبکہ بند انابی ہونٹوں کا جوڑا اور اطراف میں اگتی ہلکی ہلکی شیف، وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ کھلی آنکھوں سے وہ جتنا مغرور لگتا تھا، آنکھیں بند کیے وہ اتنا ہی معصوم لگ رہا تھا جتنا کوئی معصوم بچہ لگ سکتا تھا۔ یا شاید یہ لاروش نیازی کی اپنے قریب موجودگی تھی کہ وہ پرسکون سا سو رہا تھا۔ اسے مکمل نیند میں جاتا دیکھ وہ اٹھی تھی اور بیڈ کی پانتی پر پڑا کمبل اسے اڑا دیا۔ پھر سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹرے ہاتھ میں لیے وہ وہاں سے چلی آئی۔ مریم سو چکی تھی۔ بیڈ کی دوسری طرف لیٹتے ہوئے اس نے بھی آنکھیں موند لیں۔ زین کا چہرہ اس کی آنکھوں میں آ بسا۔ لاروش کے لب اپنی خوش قسمتی پر مسکرائے تھے۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ پورا حال برقی کمکموں سے روشن بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ بائی چانس ہی آج زین احمر اور لاروش میچنگ ڈریس پہنے ہوئے تھے۔ زین احمر گرے 3 پیس سوٹ میں، جبکہ لاروش نے آج گرے لہنگا زیب تن کیا ہوا تھا۔ گرے نیٹ کا گاؤن جس پر کاپر کلر کی باریک کڑھائی اور کٹ موتیوں کا کام ہوا تھا۔ سمپل نیٹ میں گرے کلر کا دوپٹہ شانوں پر ڈالے وہ اپنی گلابی رنگت کے مطابق آج پھر ہلکا میک اپ کیے ہوئے تھی۔ البتہ ہونٹوں پر سجی لپسٹک قدرے ڈارک تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر عائشہ کلس کر رہ گئی۔ وہ خود بھی آج اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ دیکھنے والا دوبارہ دیکھنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ کچھ تو وہ خود بھی حسین تھی۔ اس پہ مستزاد ریڈ کلر کی ساڑی اور بلیک کلر کا سلیو لیس بلاؤز پہنے وہ وہاں موجود ہر شخص کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ اس کے گورے گورے بازو چمک رہے تھے، مگر افسوس کہ مسئلہ پھر وہی تھا، یعنی زین احمر نیازی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس سے بے نیاز تھا اور یہی چیز اسے بل کھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ دوسری جانب موئز آج قدرے پرسکون تھا۔ لبوں پر مچلتی پرسرار مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک بلا وجہ نہیں تھی، یقیناً کوئی خاص وجہ تھی جو وہ پرسکون سا ایک طرف بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ اس کی بے نیازی نوٹ کر کے لاروش کچھ مطمئن سی ہو گئے، مگر وہ سادہ لو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مکار انسان کیا سوچے بیٹھا ہے۔ شازل کے پہلو میں بیٹھی رانا کے چہرے پر کل کی نسبت آج کافی اعتماد تھا۔ بات بے بات مسکرائی جا رہی تھی۔ اس کی مطمئن مسکراہٹ اس کے پیاروں کو بھی مطمئن کر گئی تھی۔ یار زین بھائی، جب دل اتنا بے قرار ہے تو آپ بھی لاروش بھابی کی رخصتی کروا لیں۔ یوں چوری چوری دیکھنا آپ جیسے سڑیل بندے کو کچھ زیب نہیں دیتا۔ لہجے کو سیریس بناتے ہوئے عفان نے زین کے کان میں سرگوشی کی۔ لاروش کی طرف سے رخ موڑتے ہوئے اس نے عفان کو دیکھا
جس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں کی شرارت بڑی واضح تھی۔ زین کے لب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائے۔ میری چھوڑو، مجھ سے پہلے تمہاری مشال کے ساتھ رخصتی نہ کروا دوں۔ وہ عفان اور مشال کی چوڑی پکڑ چکا تھا۔ زین کی بات پر عفان سٹپٹا گیا۔ کیا بھائی، آپ بھی نہ کیسے کیسے مذاق کرتے ہو؟ ارے کہاں میں اور کہاں وہ نک چڑھی مشال؟ عفان نے بات چھپانے کی کوشش کی۔ کہاں مشال نہیں، یہاں مشال۔ اس کے دل پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے زین نے اسے باور کروایا کہ وہ بے خبر نہیں۔ بھائی پلیز یار، کیوں مذاق کر رہے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ زین اور لاروش کو بھول کر اپنی ٹینشن میں پڑ گیا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ایکچولی شازل کے ایک دوست کو مشال بہت پسند آئی ہے، سنجیدگی سے کہہ کر زین نے عفان کا چہرہ دیکھا جس کا رنگ پل میں متغیر ہوا تھا۔ زین نے اپنی بات جاری رکھی، تو اس نے مجھ سے مشال کے لیے بات کی تھی کل۔ وہ دیکھو وہاں، وہ بلیک 3 پیس میں، وہ گلاسز والا۔ زین نے آنکھوں سے اشارہ کر کے عفان کو وہ لڑکا دکھلایا جو کافی ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ عفان رونے والا ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر اس سے پہلے ہی زین دوبارہ شروع ہو گیا۔ مجھے لگا کہ مشال تمہیں پسند ہے، اس لیے میں نے نائمہ چھوٹی خالہ سے بات نہیں کی۔ اب تم نے بات کلیئر کر دی ہے تو بس میں بات کرتا ہوں خالہ سے۔ اکیلی ہی کھڑی ہیں، تم رکو یہیں، میں بات کر کے آیا۔ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے زین نے قدم آگے بڑھائے، تبھی عفان نے پھرتی دکھائی اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ بابا بھائی کیا کر رہے ہو یار، ایک تو بندہ آپ سے مذاق بھی نہیں کر سکتا۔ مم میں تو مذاق کر رہا تھا اور آپ سنجیدہ ہو گئے۔ آپ تو میرے بھائی ہو، آپ سے بھلا کیا چھپانا۔ آپ اس ششمش کو چھوڑیں اور مجھے دیکھیں یار، میرے لیے بات کریں آپ خالہ سے پلیز نا۔ عفان کے چہرے پر مسکینیت ہی مسکینیت تھی۔ زین بے ساختہ مسکرایا۔ اب بھائی نا لائن پر، پہلے تو بڑا نہ کر رہے تھے، اب سیدھے سیدھے بتاؤ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ زین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کب سے کہاں بھائی، ابھی پرسوں رانا آپی کی مہندی میں تو پیار ہوا، کل اسے پرپوز کیا اور آج آپ کو پتہ بھی چل گیا۔ منہ بسوڑتے ہوئے اس نے سچ سچ بتا دیا، جبکہ اس کے 3 دن کے پیار کی داستان سن کر زین نے بمشکل اپنے حلق سے امٹتا کہکا روکا۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے میرے بھائی، زین نے مسکراتے ہوئے جیسے اسے اطلاع دی۔ اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ رخصتی کروا لو بھائی، ورنہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان تینوں دنوں میں آپ کا مضبوط دل جس قدر کمزور ہو چکا ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی۔ آنکھیں گھماتے ہوئے عفان پھر سے اس کی طرف آ گیا۔ زین نے اس کو گھوڑا مگر اس پر مطلق اثر نہ ہوا۔ اگر اب تم نے مجھے تنگ کرنا بند نہ کیا تو اس لڑکے سے آج ہی مشال کی بات پکی کروا دوں گا، پھر روتے رہنا بھاں بھاں کر کے۔ وہ اپنے مزاج کے خلاف کافی اچھے موڈ میں بات کر رہا تھا۔ عفان نے اپنے کان پکڑ لیے۔ زین احمر کھل کر مسکرایا جبکہ عفان بھی کھسیانی ہنسی ہنس دیا۔ معیز ہمدانی نے سلگتی نظروں سے ہنستے مسکراتے زین کو دیکھا اور حیران تو لاروش بھی ہوئی تھی۔ وہ جس کا لہجہ بھی مشکل سے ہی نرم ہوا کرتا تھا، وہ آج ہنس رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں زین کے سدا ہنستے رہنے کی دعا کی، مگر قسمت کی ستم ظرفی کے جب سے موقع کی تلاش میں بیٹھا، معیز ہمدانی موقع پا چکا تھا۔ مریم فون کان سے لگائے ہال سے باہر جا رہی تھی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور مریم کے پیچھے لپکا۔ جاتے جاتے وہ انٹرس کے پاس کھڑے زین سے ٹکرانا نہیں بھولا تھا۔ زین کے اپنی جانب متوجہ ہونے پر اس نے ایک معنی خیز مسکراہٹ اس پر اچھالی تھی اور اسے سوری کہتا ہوا باہر آ گیا۔ مریم کال سن کر واپس اندر کی جانب آ رہی تھی، تبھی اس نے پھرتی سے آگے بڑھ کر مریم کو ایک طرف دیوار کی اوٹ میں کیا تھا۔ اس کی یہ جرأت زین احمر کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا تھا مگر معیز کی آواز نے اس کے قدم وہیں جکڑ لیے۔ لاروش کیسے کر سکتی ہے ایسا؟ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی مریم۔ میں اسے سچا پیار کرتا ہوں اور یہ بات تم اور رانا بھی جانتی ہو، مگر پھر بھی تم دونوں نے اسے نکاح کرنے سے نہیں روکا۔ کیوں مریم کیوں؟ آواز میں درد بڑھتے ہوئے اس نے مریم سے کہا تھا، مگر سن زین نے بھی لیا تھا۔ اس کی سازش سے بے خبر مریم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھو معیز، جو ہو چکا ہے اس کو ایکسیپٹ کرو۔ تم یا لاروش اب حقیقت کو چینج نہیں کر سکتے، اور حقیقت یہی ہے کہ لاروش اب کسی کی بیوی ہے۔ مریم رسانیت سے گویا ہوئی کیونکہ معیز کے چہرے پر چھائی تکلیف مریم کو نرم ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں نہیں مانتا اس نکاح کو، میری نظر میں اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لاروش صرف میری ہے، وہ مجھے اس طرح نہیں چھوڑ سکتی۔
پلیز مریم تم اس سے بات کرو، وہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے، میں اس کو اپنا لوں گا، پلیز مریم۔ معیز پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ زین نیازی کی آنکھیں پلک میں سرخ ہوئی تھیں، جبکہ دوسری طرف مریم اسے کہہ رہی تھی تم پاگل ہو گئے ہو معیز، زین بھائی لاروش کے فرسٹ کزن ہیں، وہ یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتی، تم پلیز اپنے دل کو سمجھاؤ۔ میں کیسے سمجھاؤں مریم، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، کیسے بھولوں وہ سارے پل، وہ لمحے جو ہم نے ساتھ بتائے تھے۔ اٹس ناٹ پاسبل فار می ٹو فارگیٹ ہر۔ مریم نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ کن پلوں کی بات کر رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے ٹوکتی وہ دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ مجھے دھوکہ دے کر یوں مجھ سے دور نہیں جا سکتی مریم، اسے میرا بننا ہوگا بس۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں تھا، بلکہ وہاں سے نکلتا چلا گیا اور پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ حقہ